وَإِذْ وَإِذْ واو کھڑا زبر وا عین دال زبر عد وَإِذْ وَعَدْ نا موسیٰ اربعین موسیٰ تو یہاں پر مد بھی آئے گا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لیلتن لی لامیہ زبر لی لام زبر لا لیلا تادو زبر تن لیلتن اربعین لیلتن ثم ثم اتخذ ثم اتخذتم اج اور لام زبر لا اجلا ثم اتخذتم العجل یہاں پر چھوٹا سا میم آئے گا تو پڑھیں گے میم بعدی ہی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور نون زبر وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ رکیں گے تو پڑھیں گے ظالمون یہاں سے پڑھیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده وأنتم ظالمون ثم عفو عین زبر عفا و زبر فو عفونا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک نہیں ذالک لا لعلکم تاشین زبر تش کا پیش کو تشکو راواو پہ شروع تشکرو اور نون زبر نہ تشکرون ثم عفونا عفونا نہیں عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون عفونا وَإِذْ آتَيْنَا
یہ پہلے ہے موسا، لیکن جب آگے ملائیں گے تو تب پڑھیں گے موسل. ول فارا پیش فر، قان والفر قان. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. پھر سے وہی لفظ آیا لَعَلَّكُمْ. تہتدون، رکیں گے تو پڑھیں گے تہتدون تہتدون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہاں سے دوہرائے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اب تو ہمیں عادت ہو گئی ہے ملانے کی. اب جن حضرات کو اب بھی تھوڑا دقت ہوتی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں الگ سے بھی، کسی وقت پکڑ لیں مجھے، پوچھ لیں یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ. شروع سے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں نہیں، یہ تو چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ رہے انشاءاللہ، تو تب تک چلتا رہے گا. یہ الگ سے میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو کہیں دقت ہوتی ہو تو الگ سے پوچھ سکتے، کیونکہ اب یہاں پر میں دوبارہ شروع نہیں کرا سکتا ہوں، تو الگ سے پڑھ. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے 2 واقعوں کی طرف اشارہ تھا. ایک تو جو ان کو نجات دلائی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، دوسرا جو ان کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا گیا، تباہ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دلائی گئی، ان پر بہت بڑا انعام تھا. اور فرعونیوں کو غرق کیا گیا، اس میں ان کے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ اتنے لاؤ لشکر کو اور اتنے طاقتور فرعون کو غرق کر سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا ان واقعات میں؟ اس کے بعد وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور یاد کرو وَاعَدْنَا، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا گیا اعتکاف کے لیے، جہاں پر آپ کو تورات عطا کی گئی. ہاں یہ اس کے بعد کی بات ہے، تب تک کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. پہلے فرعونیوں سے ان کو نجات ملی، اس کے بعد کی یہ بات ہے. تو 30 دن کے بعد ان کو تورات ملی، اور اس کے بعد مزید 10 دن رکنے کے لیے کہا گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، تو ان کو کہا کہ آپ قوم کو لے کر آئیں، میں پہلے ہی نکل جاتا ہوں. چونکہ ایک تو اللہ سے ملاقات کا شوق، تو فوراً یہ نکل گئے اور موسیٰ علیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمے قوم کو لگایا. قوم میں ایک شخص تھا سامری، اس نے کیا کیا، وہاں کچھ زیورات تھے ان کے پاس، تو ان زیورات کا انہوں نے کیا کیا، اس نے ایک بچڑا تیار کیا اور اس کو اس طریقے سے بنایا کہ جب ہوا آتی تھی تو وہ ہوائیں اس سوراخوں میں سے کچھ گھستی تھی اور اس طریقے سے بانسری کی طرح اس میں سے کیا نکلتی تھی، آواز نکلتی تھی. تو اب سامری نے لوگوں کو کہنا شروع کیا، بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم انتظار کر رہے ہو، وہ بھول گئے ہیں، اب تمہارا خدا کون ہے؟ یہ بچڑا ہے. لہٰذا ایک بڑی تعداد جو ہے اس کام میں مبتلا ہو گئی اور وہ بچڑوں کی عبادت کرنے لگے. حالانکہ انہوں نے فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں کس طریقے سے نجات دلائی گئی. اس کے باوجود یہ دین سے کیا ہو گئے، پھر گئے. ایک
بچڑے میں سے آواز آئی اس کی وجہ سے۔ بلکہ ایک دوسری جگہ ہم پڑھیں گے وجاوزنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے کوئی جو بتوں کی عبادت کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا آلہہ اجعل لنا الہا کما لہم، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بناؤ جیسا ان کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کیسی کیسی سوچ تھی ان کی، انعام اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درم، ہاں بنی اسرائیل کہ فوراً پھر کیا ہو گئے، پھر ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا العجل بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، یعنی یہ انعامات ہونے کے بعد تم نے یہ حرکتیں کی، وانتم ظالمون، اور تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ تم بڑا کیا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ اور ظلم سے مراد عام طور پر ہم ظلم سمجھتے ہیں کسی کو مارنا پیٹنا، ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اٹھا کر ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ مثال آپ موزے کو اٹھا کر سر پہ پہن رہے ہو، ٹوپی کو اٹھا کر پاؤں میں لگا رہے ہو، تو یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک بندے کا حق اٹھا کر کسی دوسرے کو دیتے ہو، دوسرے کا اٹھا کر تیسرے کو دیتے ہو، یہ بھی کیا ہے، ظلم ہے۔ اسی طرح جو حق باپ کا ہے آپ وہ عام آدمی کو دیتے ہو، جو عام آدمی کا حق ہے وہ آپ باپ کو دیتے ہو، تو یہ بھی کیا ہے، ظلم ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا حق ہے وہ آپ کسی بندے کو یا کسی چیز کو دیتے ہو، تو یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے ہر چیز تمہارے لیے میسر کی، اس کو چھوڑ کر تم اس کا درجہ کسی اور چیز کو دیتے ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم حق تلفی کرنے والے تھے، حق اللہ کا حق کھانے والے۔ لیکن ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے تم سے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ معاف کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ مرتد ہو گئے ان کے لیے حکم ہوا کہ ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کیا جائے، چنانچہ کافی تعداد کو قتل کیا گیا، لیکن اکثر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذلک، اس کے بعد بھی، یعنی یہ ظلم کرنے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کیا، کیوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو گے، آئندہ جا کر شکر کرو گے، یعنی مزید تمہیں مہلت دی گئی، اور تمہیں اس چیز پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا گیا، معاف کیا گیا۔ اور اس کے بعد وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ کتاب سے کیا مراد ہے اور فرقان سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر سارے مفسرین تقریباً فرماتے ہیں کہ یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی عطا کیا گیا، ہاں وہ قرآن کریم کے لیے بھی آیا فرقان۔ اللہ کا ہر کلام فرقان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حق اور سچ اور غلط کے درمیان کیا کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ تو وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، یہ سارے کے سارے فرقان میں شامل ہیں۔ تو الفرقان، بعض مفسرین فرماتے کہ نہیں، الکتاب سے مراد تو تورات ہے، اور الفرقان سے مراد وہ معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیے گئے تھے، عطا کیے گئے تھے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کتاب والفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون، کیوں، تاکہ تم اس سے کیا کرو، ہدایت پاؤ۔ تمہارے شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں معاف کیا، نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے ہمیں تمہیں فرعون سے کیا دلائی، نجات دلائی، اس کے بعد بھی تمہاری رہنمائی کے لیے ہم نے یوں ہی نہیں تمہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے لیے کتاب بھی اتاری، تاکہ اب جا کر تم کیا کرو، صحیح راستے پر گامزن رہو، صحیح راستے پر چلو۔ لیکن تم نے کیا کیا، وہ اس سے اگلی آیات میں بیان کیا جائے گا۔ ہاں پڑھتے ہوں گے، ظاہری بات ہے، کچھ تو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم خود کہتا ہے یضل بہ من یشاء ویہدی، بلکہ یہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کیا ملتی ہے، ہدایت۔ جو شخص اس نیت سے پڑھے گا کہ میں اس میں کمیاں نکالوں گا، کوتاہیاں نکالوں، دیکھوں گا کیا کیا غلطیاں ہیں اور مسلمانوں کو ان پر اعتراض کروں گا، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر ایک شخص ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، یعنی وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میں صحیح راستہ تلاش کروں، تو اس کو ضرور قرآن کریم سے کیا ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔